ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز فجر کے لیے مسجد گئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو اب ہم سنتیں پڑھیں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ تو پہلی بات آپ یاد رکھ لیں، اگر آپ مسجد پہنچے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ کو یقین ہے اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ امام صاحب قرات لمبی کریں گے تھوڑی اور مجھے جو ہے وہ جماعت مل جائے گی سنتیں پڑھنے کے بعد، تو پہلے آپ سنتیں ادا کریں۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر میں سنتیں ادا کروں گا تو میری جماعت جو ہے وہ فوت ہو جائے گی، امام صاحب جو ہے نماز میں سلام پھیر لیں گے اور مجھے جماعت نہیں ملے گی یا جماعت میں کوئی بھی حصے میں شامل نہیں ہو پاؤں گا، تو پھر آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں اور ان سنتوں کو ترک کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر جماعت کا یقین ہے کہ مل جائے گی، چاہے آپ کو قاعدہ آخرہ ہی کیوں نہ ملتا ہو، تو آپ پہلے سنتیں پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کی جو سنت ہے بڑی تاکید فرمائی ہے اور حضور نے ان سنتوں کا بڑا اہتمام کیا ہے، تو ہمیں لازم ہے کہ ان کا اہتمام کریں۔ تو اب یہ مسئلہ بڑا اچھا پوچھا انہوں نے۔ دوسری چیز، اگر ہم ان سنتوں کو اس وقت ادا نہیں کر سکے کیونکہ جماعت نکلنے کا ڈر تھا، اس لیے ہم جماعت میں شامل ہو گئے، ان سنتوں کو چھوڑ دیا، تو اب ان کو کب پڑھیں گے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ان کو پھر فوراً نہیں پڑھیں گے۔ نماز فجر کے بعد میں ہم فوراً اس کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہمیں کب پڑھنی ہے پھر وہ سنتیں؟ پھر آفتاب طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد، کیونکہ جب طلوع آفتاب شروع ہوگا 20 منٹ آپ نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد جو وقت ہے فوراً ان سنتوں کو آپ جو ہے قضا ادا کر لیں۔ دیکھیے صرف یہ 2 سنتیں ہی ہیں جن کی قضا ہے، اور وہ بھی ایک وقت مقررہ پر کہ سورج نکلنے کے فوراً بعد۔ اس کے بعد آپ بھول گئے تو آپ سوچیں کہ ظہر میں پڑھ لوں گا، عصر میں، پھر ان کی قضا نہیں ہے۔ اس وقت پڑھ سکتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد۔ اب دوسری سنتیں ہیں، دیکھیے آپ جیسے ظہر کی سنتیں، اب ظہر میں انسان ایسے وقت پہ پہنچا کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو اب کیا کریں؟ کیونکہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہم پہلے پڑھتے وہ بھی موقدہ ہیں، غیر موقدہ نہیں، موقدہ ان کا پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، اگر چھوڑو گے تو گناہگار بنو گے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ تو پہلے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ یار میں پہلے سنتیں ادا کر لوں پھر میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، قاعدہ آخرہ مل جائے گا، تو اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ پہلے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو اب جو 4 سنتیں ظہر کی ہیں انہیں کب ادا کریں پھر ہم؟ تو آپ دیکھیں جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوں گے جماعت سے ظہر کی، تو پہلے آپ کو 2 سنتیں پڑھنی ہیں، پھر 4 سنتیں وہ آپ کو ادا کرنی ہے 2 سنتوں کے بعد میں، جو ہم فرض نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں ظہر کی۔ تو پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں وہ آپ ادا کر لیں، اور کسی کے ذمے اگر قضا لازم ہے تو وہ 2 نفل کی جگہ 4 رکعت فرض نماز ظہر پڑھے، قضا جو اس کے ذمے ہے۔ میں نے بتایا تھا ایک ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو، جن کے ذمے قضا ہے وہ نفل کی جگہ قضاء عمری پڑھیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں اور کون سی سنت موقدہ ہیں۔ دیکھیے ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ ظہر کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں فرض، اس کے بعد 2 رکعت جو ہوتی ہیں وہ سنت موقدہ ہیں۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد میں 2 سنت جو پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہیں، پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ جو 2 نفل ہیں ان کی جگہ میں کہوں گا قضاء عمری آپ پڑھیں، جن کے ذمے قضاء عمری ہے وہ ادا کر لیں کیونکہ نفل ہیں۔ اب آپ آ جائیں عشاء میں، تو عشاء کی نماز میں وہ سنتیں جو فرض نماز کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہیں وہ موقدہ ہیں، وطر جو ہے وہ واجب ہے۔ باقی آپ جو عشاء کی پہلے 4 رکعت ہیں فرض نماز سے وہ غیر موقدہ ہیں، پڑھو گے ثواب، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کی جگہ آپ قضاء عمری پڑھیں۔ 2 نفل آپ پڑھتے ہیں وطر کے بعد میں، اس کی جگہ آپ قضاء عمری کے وطر پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور 2 فجر کی یہ سنت موقدہ ہے، تو انہیں ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ایک چیز اور سمجھ لیں، عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ سنتیں غیر موقدہ پڑھ رہے تھے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو آپ 4 رکعت پوری نہ کریں، 2 رکعت پر ہی سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائیں، رکعت نہیں نکلنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنت موقدہ کو آپ وہیں پر روک دیں، 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ وہی مسئلہ عشاء کی 4 سنتوں کا، کوئی غیر موقدہ کو ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو وہ وہیں پر رک جائے
اور ان کو 2 رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے. وہ یہ نہ سوچے کہ میں شامل ہو جاؤں گا بعد میں، کیونکہ جماعت کی ہر رکعت میں اگر آپ شامل ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ اور ثواب ملے گا. تو یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.